السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے آپ کی بات زبیر کے ساتھ، ایک بڑی زمانے سے میری خواہش تھی کہ ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کروں جس کے ذریعے سے جو ہے بہت ساری اچھی باتیں عوام تک رکھوں، لوگوں تک رکھوں جس میں فائدہ ہو۔ اور اس کا مقصد جب پورا ہوا، جو میرا مقصد ہے یہ اصل میں حقیقت تب بنا جب میرے استاد مولانا الطاف عزیز صاحب مجھ سے ملاقات کرے۔ پھر میں نے ان سے اس بارے میں بات کیا تو انہوں نے اس کی اجازت بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ اس سفر میں وہ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، اور جو ہے بہت ہی میری ہمت افزائی ہوئی۔ تو یہ یوٹیوب چینل شروع کرنے کا مقصد ہے، جیسا آج ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، اطراف یہی بات سنتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، کوئی دہشت گرد کہتا ہے، کوئی دھوکے باز کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، یعنی ہر طرف سے نگیٹو بات ہی ہوتی ہیں، جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ترقی رکی ہے، ہماری نظریات صحیح نہیں ہے، ہمارے اندر صرف نگیٹو تھاٹس ہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں ان سب کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے، ہٹانا ہے، تو سچائی جو ہے اسی کو بیان کرنا ہے، جو مسلمان حقیقت میں کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کے کام اچھے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہم جب تک بتائیں گے نہیں تو آگے والوں کو شاید نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جیسا دشمن یا کوئی بھی ہمارے بارے میں نگیٹو تھاٹس بار بار کہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے اپنی اچھائیاں، اچھی باتیں بار بار کہنا چاہیے۔ تو میں ابھی جو ہے زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے حافظ احمد علی صاحب غازی کو میں اپنا مائک دیتا ہوں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کے بارے میں چند باتیں کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں حافظ احمد علی، محتمم اور سیکرٹری مدرسہ عربیہ نور القرآن رحیم لیاؤٹ، سلیکرے پوسٹ، نزد رام سندرا، بنگلور سٹی۔ میرے حوالے جو خدمت فی الحال دی گئی ہے، ہمارے زبیر بھائی سے بڑے والہانہ تعلق، حضرت کے توسط سے، حضرت کی نسبت سے۔ زبیر بھائی نے شروعات میں کہا کہ حضرت کے کچھ تعارف کیا جائے۔ یہ چینل انہوں نے بڑی محبت سے قائم کیے ہیں، تو جس خدمت کے لیے میں فی الحال اس میں مجھے دی گئی ہے، حضرت کی پیدائش سہارنپور ضلع کے مشہور قصبہ سہارنپور، جہاں کے ایک گاؤں ہے مرزا پور، جہاں حضرت کی پیدائش ہوئی ہیں۔ اور حضرت کا فی الحال جس وطن میں حضرت موطن ہیں، جہاں پر حضرت رہ رہے ہیں، وہ لکھنؤ ہیں۔ حضرت کی ابتدائی تعلیم اپنے مادر وطن یعنی مرزا پور میں ہوئے، پھر وہ محبت الہیہ کی بستی رائے پور، جہاں پر اللہ والوں کے ایک مرکز کہا جا سکتا ہے۔ حضرت والا کی زبان سے میں نے کئی بار سنا ہے کہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الغنی صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح کے بہت سارے اکابرین جو وہاں پر رہتے تھے، جن کے لیے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لکھنؤ سے کبھی کبھی بہت تکلیف اٹھا کر جایا کرتے تھے۔ اور ایک بات مزے کی کہتا جاؤں، جو جماعت تبلیغ ہیں، اس کے جو بانی ہیں حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بھی جماعت سے اپنے گھر آتے تو اپنے گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا مقصد جو ان کو ہوتا تھا وہ رائے پور چلے جاتے تھے۔ الغرض میں اس میں بس زیادہ تفصیل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت کے ابتدائی تعلیم مرزا پور میں ہوئے، پھر اس کے بعد رائے پور میں، پھر اس کے بعد حضرت فارغ التحصیل مظاہر العلوم میں 2 سال وہاں پر حضرت کی تعلیم ہوئی ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً نور اللہ مرقدہ، ان کے سامنے زانوی تلمذ حضرت نے طے کیا ہے۔
ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ ایسے اکابرین جن کا نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ اکابرین کے پاس حضرت نے بالکل بالمشافہ تعلیم حاصل کی ہیں۔ فی الحال حضرت کی خدمات نے حضرت فراغت کے بعد جو حضرت کی خدمات رہی ہیں اس طرف کچھ توجہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت فراغت کے بعد شروعات میں سیاست میں لگے ہوئے تھے، سیاسی پارٹیوں میں حضرت نے کئی سال تک حضرت کی زبانی نیتا گیری کے کام کیے ہیں، اور اس کے بعد صحافت کے لائن میں الحمدللہ حضرت والا کا اتنا بڑا اتنی بڑی دسترس ہیں کہ حضرت اس زمانے میں اپنے مضامین، اپنے مقالات اور بہت سارے باتیں جو اس زمانے میں لکھتے تھے، خصوصاً اسد مدنی صاحب مرحوم، ان کے متعلقین کے جو کچھ اصلاحی باتیں، کبھی نقد طنز و نگاری بھی حضرت کرتے تھے، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت کی تصنیفات ہیں، حضرت کی تصنیفات میں حضرت نے جو مشہور ہمارے جنوبی ہند کے اللہ والوں میں حضرت حکیم ذکی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوانح نگار حضرت ہی ہیں۔ حضرت ہی نے ان کے سوانح کو حضرت کے اشارے پر، حضرت کی باحیات جب حضرت تھے اس وقت بہت سارے باتیں حضرت خود نوٹ کرتے تھے، جو حضرت مجھے بارہا کہا کرتے ہیں کہ حضرت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جو کہوں اس میں الفاظ کے رد و بدل کی آپ کو پوری طور پہ اجازت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ہی کے ماتحتی میں، حضرت ہی کے سائے میں افادت زکیہ، الطاف زکیہ، انتصاب، احتساب اور دیگر کتب حضرت کے تصنیفات میں ہیں۔ فی الحال حضرت کی مصروفیات، حضرت بہت دنوں سے حضرت کی تمنا تھی کہ جنوبی ہند کے اندر حضرت کوئی ایک مستقر، ایک مقر بنائیں، ایک خانقاہ قائم فرمائیں۔ تو حضرت نے ہمارے اس ادارے کو، نور القرآن، ہمارے اس مدرسے کو حضرت نے بڑی شرح صدر کے ساتھ اس کو حضرت نے پسند فرمایا، اور حضرت کے زبانی یہ الفاظ ہیں کہ مجھے شرح صدر ہوا۔ یہاں پر حضرت نے خانقاہ قائم کی، جہاں پر آج آپ حضرات ہم یہاں موجود ہیں۔ اس خانقاہ میں حضرت رہ کر یہاں سے حضرت بہت سارے اصلاحی سفر بھی فرما رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ہم 4 دن کے مسلسل سفر سے ابھی لوٹ کر آئے ہیں۔ حضرت ہی کے سائے میں ہم نے بھی سفر کیا، اور اسی کے ضمن میں یہ جو ہمارے زبیر بھائی صاحب ہیں، بڑے محبت والے ہیں، انہوں نے ایک جو چینل قائم کیا، اس قائم کرنے میں بھی حضرت کی دعا ہے، حضرت کی محبت ہیں، اور اس چینل کو ہمارے زبیر بھائی نے حضرت کے توسط سے حضرت کے سائے میں قائم کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام کو قبول فرمائیں، ان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو خالص بنائیں، اور اس میں اللہ تبارک خوب برکتیں، ترقیات، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور بھی بہت ساری خوبیوں سے نوازیں، اور نظر بد سے اور بہت ساری رکاوٹیں اور فتنہ شر سے حفاظت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت نے الحمدللہ مختصر انداز میں جو ہے ہمارے مولانا صاحب کے بارے میں بتایا، تو میں مولانا الطاف عزیز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے چند باتیں کہتے ہوئے اس یوٹیوب چینل کا افتتاح فرمائیں، آغاز فرمائیں۔ جی مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تمام سامعین جتنے بھی حضرات اس چینل کے ذریعے سے اس بات کو سن رہے ہیں، ہمارے جناب عزیزم محمد زبیر احمد صاحب نے جو شروع کیا یہ چینل، آپ کی ملاقات زبیر کے ساتھ، یہ تو انہوں نے اس چینل کا نام رکھا آپ کی ملاقات زبیر کے ساتھ، لیکن یہ تو ملاقات سب کے ساتھ، زبیر کی ہماری ملاقات سب کے ساتھ،
سب کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ اس نیت کی برکت ہے، جو ان کی نیت تھی اس نیت سے آپ سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں. یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو چیز حمد سے اور بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی. اس لیے ہم نے اس چینل کو شروع کیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ وهو اقطع وابتر، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ وهو اقطع وابتر. اس لیے ہم نے اس کو بسم اللہ سے اور حمد سے شروع کیا ہے. تو اس میں حمد کی اور اللہ کے نام کی برکتیں بغیر اثر کیے ہوئے نہیں رہ سکتی. جہاں جہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، وہ بھرپور طاقت اور بھرپور سرور کے ساتھ، بھرپور جوش کے ساتھ، بھرپور طاقت کے ساتھ اور بھرپور مؤثر ہوگا وہ چیز جس میں اللہ کا نام اور حمد آئے گی. اس لیے اس کو شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بہت بہت کامیابی عطا فرمائے. اور اس چینل کا مقصد یہ ہے قائم کرنے کا کہ آج کل یوٹیوب چینلوں پر لوگ معلومات تو ہیں لیکن کنفرم نہیں معلومات، کنفیوزنگ زیادہ ہے. آج کے چینلوں میں لوگ سنتے ہیں تو کنفیوزنگ ہوتی ہے، سکون نہیں رہتا. وہ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت فلاں چینل میں یہ بات، فلاں چینل میں یہ بات. تو وہ کنفیوزنگ والے کا راستہ بنا ہوا ہے آج کے چینل. اس لیے اس چینل کے ذریعے ہم یہ چاہیں گے کہ جو بات بھی آپ سے بتائی جائے گی وہ کنفرم بتائی جائے گی اور قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں، شریعت کے ہی اندر رہ کر آپ کو رہبری کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو سکون بخش راستہ دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں ان کو، جو آپ کا جو اتباع ہے، آپ کی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا گھریلو زندگی میں اور باہر کی زندگی میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس چینل کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا اور آپ کے لیے ایک نئی چیز ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چینل پر توجہ دینے کی، اس کی بات سننے کی، اللہ موقع نکالنے کی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ مولانا. کیونکہ آج تو جسٹ سٹارٹنگ ہے تو ہم جو ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے. تو ہمارے اس چینل کی ایک خصوصیات بھی یہ ہے، خصوصیاتوں میں سے کہ آپ لوگ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں مولانا صاحب سے. آپ کو کوئی مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایک صحیح رہبری اور صحیح جواب ملے گا جس سے فائدہ ہوگا. میں اپنی بات خود کہنا چاہتا ہوں جو میری زندگی میں ہوا ہے. کیا ہے، میں ایک بزنس مین ہوں، میرے کاروبار ہیں الحمدللہ. مولانا صاحب سے شاید مجھے کیونکہ کبھی کبھی ملتا ہوں، ریگولر نہیں ملتے، کبھی کبھی سالوں کی گیپ آ جاتی ہے. 3 یا 4 سال پہلے جو ہے میں جب مولانا سے ملا تو بہت ساری پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے میرے اندر ایک کیفیت آ گئی تھی جو ڈرنے والی کیفیت تھی، یعنی کوئی کانفیڈنس نہیں تھا میرے اندر. تو پھر میں نے مولانا سے کہا ایسا ایسا ہے. تو پھر مولانا صاحب نے جو ہے مجھے ڈیلی پڑھنے کے لیے دن کے مطابق 5 وقت کی نماز کے بعد، فجر کے بعد کیا پڑھنا، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. تو پھر مولانا صاحب نے مجھے تسبیح دی. تو میں نے اس کو، چاہے آگے پیچھے ہو ٹائم کچھ بھی ہو، مجھے جو پڑھنا ہے پڑھنا ہی ہے، یہ سوچ کر میں جب اس ذکر و اذکار کو، اللہ کے نام کو جب میں پڑھنے لگا تو میری زندگی مکمل طور سے بدل گئی. الحمدللہ میرے اندر اتنا کانفیڈنس آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ کسی کی بات نہیں، کوئی سنی ہوئی بات نہیں ہے، اور یہ میری خود کی بات ہے. اس میں کوئی دکھاوا یا کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے. جو مجھے حقیقت میں فیل ہوا ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مولانا سے پھر ملاقات ہوئی تو پھر میں نے کہا مولانا مجھے بزنس کی ترقی کے لیے کوئی اذکار ذکر بتائیے. تو پھر مولانا صاحب نے بتایا. تو الحمدللہ میں اسے کثرت سے پڑھتا ہوں. اس کا فائدہ اور اس کا رزلٹ جو ہے میں اب پڑھتا ہوں مجھے ابھی نظر آتا ہے. یعنی ایسا نہیں میں نے آج پڑھا مجھے 1 ہفتے بعد نظر آ رہا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، وہ جو حقیقت ہے جو میں بتا رہا ہوں، کبھی 1 دن 2 دن تاخیر ہو سکتی ہے یا 3 دن تاخیر، اس سے زیادہ نہیں. یعنی میں نے اب مانگا، مجھے آدھے گھنٹے میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے. میں نے آج مانگا، کل مل رہا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن 3 دن کچھ نہیں آتا، کوئی بات نہیں،
2 दिन 3 दिन के बाद का जो रिजल्ट आता है, ये 2 दिन 3 दिन को मिलाकर आता है एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मेरे अंदर जो अपने रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा ये एक ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह के ख़ज़ाने हैं। अल्लाह के ख़ज़ाने अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े हैं, किसी एक इंसान के लिए महदूद नहीं है। मैं चाहता हूँ हर मुसलमान इस ख़ज़ाने से फ़ायदा उठाए, आगे बढ़े, तरक्की करे। आज दुनिया का एक सिस्टम ये है, इंसान अगर तरक्की वाला है, मालदार है, उसकी कोई पोजीशन है, तभी उसको पूछा जाता है, चाहे घर में हो, ख़ानदान में हो या माशरे में हो। तो इसलिए मेरी एक सोच ये है कि आज मुसलमान को खूब तरक्की करना चाहिए, बेशक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, हलाल तरीक़े से, ऐसा नहीं कि अपने दिल में जो आया, किसी और ने जो किया उसको मैं फॉलो करूँगा, ये बात हरगिज़ नहीं है। हम मुसलमान वही करेंगे जिसकी हमें इजाज़त हमारे अल्लाह ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसकी वो काम नहीं करेंगे जो कोई और कर रहा है और वो करके कामयाब हुआ है। हमें ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए, हमें वही कामयाबी चाहिए जिसमें हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश हों। तो ये इंशाल्लाह जस्ट शुरुआत है, तो बहुत सारे हमें काम करना है। हमारा वीडियो जो है हर वीक में एक बार आएगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आप सबसे कि इस वीडियोस को ज़रूर से देखें और अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करें, अपने आप के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको जगाएं और अपनी वैल्यू को पहचानें। इंसान जो है इतनी कीमती मखलूक है, इतनी कीमती चीज़ है कि एक एक चीज़ का अगर हम हिसाब लगाएं तो उसकी कोई वैल्यू जो बनती है, किसी के अंदर ताकत नहीं कि वो चुका सके, वो चीज़ को ख़रीद सके। लेकिन मुसलमान छोटे छोटे चीज़ों में अपने आप को ख़त्म करने के काम करता है, अपने आप को नुकसान में डालने के काम करता है। तो हम ये ना करें। तो बड़ी लंबी बात भी मैं ये नहीं करना चाहता। तो हमारे साथ में बैठे हुए हैं मौलाना हाफिज़ अबू बकर साहब, मैं उनको ये माइक देता हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ अपने ख़यालात को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये जो चैनल आज शुरू किए गए हैं, इसका मकसद सिर्फ़ है कि इस्लाम को अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करना, और जिन हज़रात को इस्लाम के ख़िलाफ़ एतराज़ात हों या इस्लाम के बारे में कुछ सवालात हो, तो ज़रूर इसको जो है वीडियोस को सुनें और अपने सवाल को रखें कमेंट के ज़रिए, या इसमें ईमेल दिए जाएंगे उसके ज़रिए, तो आपके सवालात को लिए जाएंगे और उसके जवाबात, माक़ूल जवाबात दिए जाएंगे। तो आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप हज़रत इसको सुनें और लोगों तक पहुँचाएँ, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए खूब इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ज़ुबैर भाई ने ये बहुत बेहतरीन काम शुरू किया है, इस काम में आपका भी ताउन रहे, आप हज़रात भी अपने हाथ इसमें दराज रखें। जज़ाकल्लाह हाफिज़ साहब। तो अभी जो है आज के एपिसोड को हम जो है एंड करेंगे। आपके जो भी सवालात हैं, सजेशंस हैं, या कोई भी टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहें, तो ज़रूर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी बात है, चाहे लिखकर या वॉइस मैसेज में, सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए भेजें। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, मसरूफियात होगी, तो हम वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अपना जो भी है सवालात, सजेशन, राय मशवरा वगैरह जो है व्हाट्सएप के ज़रिए लिखकर या वॉइस मैसेज में जो है भेजें, जिसमें आपका नाम, नंबर तो आ ही जाएगा और किस जगह से बात कर रहे हैं ये बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह।